کو ذرا بند کرو، ایک کو بند کرو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون۔ تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات، کبریائی بزرگی اس وحدہ لا شریک جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے جنت کی بھی خبر دی اور دوزخ کی بھی خبر۔ اہل اسلام مسلمان بڑا سمجھدار ہوتا ہے، وہ ایک ایک قدم کو پھونک پھونک کر رکھتا کہ یہ زندگی ایک ادھار ہے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ کامیاب وہی شخص ہوگا جس کا عقیدہ صحیح ہو، ناکام اور نامراد وہ شخص ہوگا جس کے عقیدے میں خرابی ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں وظائف، تسبیحات، نیک اعمال اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ یہی نیکیاں ہمیں جنت کی طرف لے کر جائیں گی، اور یہ خبر اکثر کو نہیں دیتے کہ ان نیکیوں کی بنیاد اللہ کی توحید۔ اگر ایک شخص کے پاس ساری زندگی کی وہ تہجدیں ہیں جو کبھی قضا نہیں ہوئی، 5 وقت کا وہ مسجد کا پکا نمازی ہے، حرام وہ نہیں کھاتا، جھوٹ وہ نہیں بولتا، حقوق العباد کا وہ خیال رکھتا، معاشرے میں حاجی، سید، نیک، پارسا اور متقی مشہور ہے، دنیا اس کے پاس امانتیں رکھتی،
اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت کا مسافر ہے، ایک خرابی صرف اس شخص میں کہ وہ اللہ کے علاوہ غیروں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، قبروں پر سجدے کو جائز سمجھتا ہے، غیر اللہ کی نظر اور نیاز کھاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ پتہ نہیں اللہ کو اس کی کون سی نیکی پسند آ جائے اور یہ جنت میں چلا جائے۔ یاد رکھیے گا، جو خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں، جو نیکیاں اس کے اندر موجود ہیں، خرابی صرف ایک ہے، ہر قبر کو سلام کرتا ہے، ہر بزرگ کو سجدہ کرتا ہے، ہر غیر کے نام کی نظر چڑھاتا ہے، ہر جمعرات کو علی حجویری کے نام پر دیگے دیتا ہے، ہر بری سے اپنی قسمت کو کھری کرواتا ہے۔ امانت دار اتنا ہے کہ وہ نوٹ جو ہم نے اس کو دیے تھے اس نے وہی نوٹ سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، وہی واپس کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی تربیت اس انداز میں کی جا رہی ہے، خطباء اور معذرت کے ساتھ علماء کی جماعت، کہ اس کے ہاتھ سے کبھی تسبیح نہیں گرتی، منکا نہیں ہٹتا، یہ 10 دفعہ سبحان اللہ کہہ کر تو گاہر سے گفتگو کرتا۔ اہل اسلام اللہ کے ہاں اس کی نیکیاں ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان اس کا دسترخوان کبھی خالی نہ ہوا، بھوکے آ کر اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے، پیاسے آ کر اپنی پیاس کو بجھایا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں بھی اس کے گھر کے اوپر لائٹ جلتی رہتی تھی، آگ جلتی رہتی تھی، دور سے مسافر آنے والے کے لیے رات کو بھی دسترخوان سمجھتا اس کے گھر میں ملتا تھا۔ اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا صلہ رحم کرنے والا، اے اللہ کے نبی یہ نیکیاں اس کو فائدہ دیں گی؟ فرمایا عائشہ اس نے زندگی میں کبھی رب کو نہ مانا، اس کو ایک نیکی کا بھی ثواب نہیں ملا۔ اہل اسلام عقیدہ توحید میں اتنی پختگی ہونی چاہیے کہ ہم اس حدیث کے مصداق بنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے، قال اللہ تعالی، رب کہتا ہے، اے آدم کی اولاد، تیرے گناہ آسمان اور زمین کے اس خالی جگہ کو بھر لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جب تک تو امیدیں مجھ سے رکھے گا۔ بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ اگر تیرے عقیدے کے اندر امیدوں کا مرکز میں، التجاؤں کا مرکز میں، تیری مشکلوں کو حل کرنے والا میں، تیری مصیبتوں کو دور کرنے والا میں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تو اتنے گناہ اس عقیدہ توحید کے ساتھ لے کر آئے گا، میں رب اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے معاف کر دوں گا۔ اس کا معنی کو یہ نہ سمجھے کہ گناہوں کا انبار ہم جمع کر لیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ما دون ذلک لمن، جس کے لیے چاہے گا رب یہ گناہ معاف کر دے گا، ورنہ ان گناہوں کی دلائی جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام رب سے سجدے میں گر کر دعا کریں گے، کہا جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، جہنم سے اسے اے محمد نکال لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا توحید پرست بھی پھر جہنم میں ہوں گے۔ گناہوں سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ حدیث، لیکن بنیاد اللہ کی توحید۔
آج خال خال کوئی شخص توحید پر گفتگو کرتا، کہیں جہادی میلہ ہے تو کہیں فضائل کا میلہ ہے، کہیں مسائل کے جھگڑے ہیں۔ جو اللہ کی توحید، جو انبیاء کا مشن، جو نوح علیہ السلام سے لے کر محمد کریم تک اس پیغمبروں کی ایک طویل جماعت نے جو جد و جہد کی، محنت کی، مشقت کی، دانت توڑوائے، زخمی ہوئے، مقصد صرف یہ تھا یہ رب کے بندے غیروں کی بندگی چھوڑ کر ایک رب کی بندگی کرنے لگ جائے۔ مسائل میں اگر غلطی لگ بھی گئی کہ شیخ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ننگے سر نہیں پڑھا رہے، کبھی ننگے سر والے نے ٹوپی اتاری ہوئی ہے اور ننگے سر پڑھ رہا ہے، نجات اس میں نہیں ہے، نجات رب کی توحید میں۔ تو کلمہ توحید کیا ہے جو ہر مسلمان پڑھتا ہے، ہر نمازی پڑھتا ہے، ہر مسجد والا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ توحید کی 7 شروط ہیں۔ آج خطبہ کے اندر اللہ کی توفیق سے میں نے 4 شرطوں پر گفتگو کی، وقت مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے جمعے کے اندر کہا تھا کہ 3 شرطیں بقایا، چوتھی اور 3، چوتھی کا کچھ حصہ وہاں پر بیان ہو، وہ میں اس مسجد میں آج اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کے دلائل سے بیان کروں گا۔ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے ایک نقشہ، یہ چوتھا نمبر، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی چوتھی شرط یہ، اور اگر کوئی 3 شرطیں سننا چاہے وہ سید طیب الرحمن زیدی آفیشل پیج کو لائک کرے، وہاں پر 3 شرطیں سن لے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کسی مطالبے کو رد نہ کیا جائے، من و عن مانا جائے۔ حشر کا میدان ہے، سب جمع ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، پیر بھی ہے، مرید بھی ہے، امام بھی ہے، گدی نشین بھی ہے، سجادہ نشین بھی ہے، غیروں کے دروں پر جھکانے والے، پیغام دینے والے وہ بھی ہیں، سب جمع ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کر رہے ہیں۔ مرید پیروں کو کہتے ہیں، اور آج تو پیر مریدوں کو کہتا ہے، جو چاہو کرو، ہم جانے اور رب جانے، جنت ہماری ہے، ہم نے تقسیم کرنی ہے۔ جبھی تو گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جنت حسین کی، ہم حسین کے۔ ایک گاڑی کی فرنٹ سکرین پر لکھا ہوا، میں نے خود راول پنڈی کے اندر پڑھا، سید پور روڈ کے اوپر اس نے لکھا ہوا تھا، تو رب سے مانگ کر دیکھ، اگر نہ ملے تو حسین سے مانگ، سب کچھ مل جائے گا۔ جب امت کی یہ حالت ہو، او اہل توحید، کہ رب کا مقابلہ حسین سے کیا جائے، کہ رب سے مانگ کر دیکھ، اگر نہ ملے حسین سے مانگ، تجھے سب کچھ مل جائے گا۔ میں مجھے مسئلے سمجھاؤں، نہیں رب محمد کی قسم، میں اسے اسلام سمجھاؤں گا، توحید پڑھاؤں گا، کہ تجھے کلمہ توحید نہیں آتا، تو کلمہ توحید کی شروط نہیں جانتا، تو حسین سے مانگے، علی سے مانگے، اس کے والد ابو طالب سے مانگے، جس سے بھی مانگے گا، اللہ کے پاس جب تو جائے گا، تیری حالت یہ ہوگی، وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ، تم ایک دوسرے سے کہو گے اب کیا بنا؟ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ کہیں گے تم تو ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے۔ شیطان نے کہا تھا میں دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے اور پیچھے سے، ہر طرف سے اس مسلم کو گھیروں گا اور مسجد سے ہٹا کر اس کو مقبرے کا پجاری بناؤں گا۔ آج ایسا نہیں ہو رہا ہے، مسجد ویران، دربار آباد ہے، پھر جہالت کی انتہا ہو گئی
کہ منبر و محراب کے وارث، انبیاء کی جماعت کے وارث، اور اس میں سے کچھ ایسے فتنہ پرور لوگ ہیں جو قبروں پر جا کر وہاں پر خطبہ دے رہے ہیں، اور بلاؤ سید کو کسی مقبرے پر، کسی عرس پر، کسی میلے ٹھیلے کے اوپر، میں رب کی توحید کو بیان کروں گا، یا وہ نہیں ہوں گے یا میں نہیں ہوں گا۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم تو ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے۔ کہتے تھے وہابی کے پیچھے نہ چل، اس کی مسجد میں نہ جا، اس کے درس نہ سن، اس کے نیٹ کو نہ دیکھ، سید کو کھول کر نہ دیکھ، اس کی توحید کی سیڑھی نہ سن۔ اب یہ مرید اور پیر دونوں جمع ہے۔ یہ سورۃ صافات 23واں پارہ ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں ان جگتے بادوں پر۔ اللہ کا کلام موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی جگت سنانے کی ضرورت ہے؟ توف ہے تم پر۔ ہم اہل توحید ہیں، ہمارا مقصد حیات لوگوں کو رب کی بندگی کا پیغام دینا ہے۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین۔ اب پیر مرید کو کہتے ہیں تم ہی ایماندار ہی نہیں تھے، تم ہی چڑھ چڑھ کر قبروں پر آتے تھے، تم نے ہی ہاتھ میں چھلے پیروں میں منکے پہنے ہوئے تھے، تم نے ہی سبز چولے اور پیلی جوتیوں کا لباس سجایا ہوا۔ یہ حشر کے میدان میں کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو اہل شرک، او اہل اسلام، اللہ کے کلمے کی توحید کی لاج رکھیے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَان بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، ہمارا کوئی زور چلتا تھا؟ ہماری کوئی تم پر حکومت تھی؟ تم ہی آ کر نذرانے چڑھایا کرتے تھے۔ بل کنتم قوما طاغین، تم ہی باغی قوم تھی کہ رب کو چھوڑ کر رب کے بندوں سے سوال کر رہے تھے۔ آج مجھے کوئی شہر بتلاؤ، کوئی بستی دکھلاؤ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں کہ وہاں بندوں نے مردوں سے، زندہ قوم مردوں سے مانگ رہی۔ اور کمال ہے اس مشرک کا، ہے زندہ قبر پر کھڑا ہوا، کہا جائے کہ رب سے مانگ تو کہتا ہے رب بغیر قبر والے کے نہیں سنتا، وسیلے سے سنتا ہے۔ اور کمال ہے خالق تو بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، اور یہ قبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے یہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ رب بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، تھرو پراپر چینل۔ اور جس قبر پر کھڑے ہو کر بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال اسے ڈائریکٹ کہتا ہے یہ سن رہا ہے۔ اب بتلا وہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے؟ تو نے تو اس کو بڑا کر رکھا ہے کہ جی وہ ہماری نہیں سنتا، یہ ہماری سنتا۔ بل کنتم قوما طاغین فحق علینا قول ربنا انا لذائقون۔ اب تو ہمارے رب کی بات ثابت ہو چکی، ہم عذاب چکھنے والے ہیں۔ وہ عذاب جانتے ہو کیا ہے؟ جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں اس طرح داخل کیے جاؤ گے جیسے دیوار میں کیل داخل کی جاتی، نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ جہنم کا داروغہ مالک ہی اتنا سخت ہے کہ کائنات کا امام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا، جب معراج پر گیا حض فرشتے نے مسکرا کر اہلاً و سہلاً مرحبا کہا، سلام کہا۔ مالک فرشتے کی پیشانی پر نبی کو دیکھ کر بھی سلوٹیں پڑی رہی۔
اس کا ایک ہی جواب ہوگا جہنمیوں کو، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس انبیاء نہیں آئے؟ نہیں آئے ہمارے پاس انبیاء، ہم نے نبی کو دیکھا ہی نہیں۔ پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا، تعلیم و تربیت کا انداز، جب سوال ہوا تھا کہ جنت میں 70,000 لوگ بے حساب و کتاب داخل ہوں گے، صحابہ سوچتے رہے، کسی نے کہا وہ بدر والے ہوں گے، کسی نے کہا وہ احد والے ہوں گے، کسی نے کہا وہ ہوں گے جنہوں نے پیدا ہی اسلام کے اندر ہوئے کبھی شرک نہ کیا۔ نبی آئے اور پوچھا وہ کون ہوں گے؟ جو دم نہ کرتے ہوں گے نہ کرواتے ہوں گے، جن کا توکل اللہ پر، وہ لوگ ہوں گے جن کا رب سے تعلق ہوگا بڑا گہرا۔ ہم تو تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں تو شاہ صاحب سے تعویذ لکھوانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، مفتی جواب دے دیتا ہے، اہل حدیث بھی مانتے ہیں جی تعویذ قرآنی جائز ہے، تو یہ پورا قرآن ہی اٹھا کر گلے میں ڈال لو نا، وہ تو ایک ہی آیت ہوگی، اتنی ساری آیتوں کا زیادہ اثر ہوگا۔ فرمایا فحق علینا قول ربنا انا لذائقون فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے ہی تمہیں گمراہ کیا تھا۔ پیر مریدوں کو کہہ رہے ہیں ہم نے ہی تمہیں گمراہ کیا تھا، ہم نے ہی کہا تھا وہ سنتا نہیں، وہ آتا نہیں، وہ دیکھتا نہیں۔ 7 ابدال ہیں جنہوں نے زمین کے پورے نظام کو سنبھال رکھا ہے، ہم نے ہی تمہیں بتلایا تھا۔ چور مسجد میں داخل ہوا، جیلانی اور گیلانی کی مسجد کے اندر چوری کرنے کے لیے سید کی نگاہ پڑی، ابدال بن گیا، ایک ابدال فوت ہوا، لوگ آئے سید کے پاس، نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس نے چور کو ابدال بنا کر ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم نے ہی کہا تھا، رب نے ان ابدالوں کو پورا نظام دے رکھا۔ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، جبھی تو ان کے ساتھ ہمارا کھانا اور پینا اور مرنا اور جینا ان کے 10ویں اور 30ویں اور 40ویں کے اندر ہم نہیں پہنچتے، ہم نہیں پہنچتے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، جب بندہ مرتا ہے تو نہیں پہنچتے، تیجے کے اندر اہل حدیث نہیں وہاں کھڑے ہوتے، ختم اور درودیں نہیں کھاتے، یہ حرام نہیں کھاتے، 11ویں میں نہیں پہنچتے کہ اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، دین اتنا سخت نہیں ہے۔ او اہل توحید، تو توحید پرست ہو کر پھر غیر اللہ کی نظریں کھاتے، تجھ میں اور قبر پرست میں کیا فرق رہ گیا؟ دوسرا کہتا ہے میں کھاتا تو نہیں ہوں، محرم کے اندر جب حسین کے حلیم آیا تھا، 7 نقوی اور زیدی اور سید قاضبی اور مشہدی کا گھر ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے، میں نے لے لیا تھا، میں نے اوپر چڑیوں کو کھلا دیا تھا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ آج تو لیتا ہے کہ لینے میں کوئی حرج نہیں، بچہ کل کو جوان ہوگا اور میں قبر کے اندر ہوں گا، بچہ کہے گا زیدی لے لیا کرتا تھا، جب لینے میں حرج نہیں تو یہ سور کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے نسلیں بگڑتی ہوئی دیکھی۔ اس کا دادا ایک شخص کا دادا عالم تھا، مسجد تھی ان کی اپنی، اور پوتا حنفی تھا، ہر ختم کے اندر کھڑا ہوا تھا۔ آپ اہل حدیث ہیں؟ کہا دادا ابو میرے جمعہ پڑھاتے تھے، میں تو سنی ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ لے لیا کرتے تھے، کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ کھاتا نہیں تھا، کچھ ایمان تھا، باری آئی اس کی، جب باپ مرا تو اس نے کھانا ہی شروع کر دی۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، کلمے کی لاج رکھ، لا الہ الا اللہ، اس کے کسی مطالبے کو رد نہ کر۔
اگر رد کرے گا تو کلمے کی شرطیں پوری نہیں ہوگی، جب شرطیں پورے نہیں ہوگی عقیدہ کامل نہ ہوگا۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، ہم خود بھی گمراہ تھے۔ جب ہم گمراہ تھے، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، جب ہم قبر پرست تھے، دلدل پرست تھے، ماتم کرنے والوں کو ہم اپنے گھر میں حلیم پکا کر چوک میں جا کر دیگے کھلایا کرتے تھے، جب ہم گمراہ تھے تو لوگوں کو اس گمراہی کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ جب ہم بدلے، نظام بدلا، عقیدہ بدلا، اعمال بدلے، پھر ہم میں اور ان میں لڑائی تھی، کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک وہ ایک رب پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ تمہیں حکمتیں چڑھی ہوئی ہیں، رواداری چڑھی ہوئی ہیں، تم نے ووٹ لینے ہیں، نوٹ لینے ہیں، نہ سید کو نوٹ کی ضرورت، نہ کسی ووٹ کی ضرورت۔ تمہاری مجبوریاں ہوں گی کہ نون لیگ کے ساتھ چلنا ہے، میری مجبوریاں نہیں۔ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میری مجبوریاں نہیں۔ میں عقیدہ توحید کو بیان کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اللہ کی توفیق سے ڈنکے کی چوٹ تک، موت تک اس کو انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ اسلام، زندہ باد، محمد صاحب، زندہ باد۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم بھی گمراہ تھے اور تمہیں بھی ہم نے گمراہ کیا۔ یہی پیر گمراہ کرتے ہیں مریدوں کو، اور یہی جگتے باز اہل حدیثوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ موت کی خبر نہیں، میں پہلے چلا جاؤں یا میرا پنجابی پہلے چلا جائے، کوئی خبر نہیں۔ نجات کس پر ہے؟ حسینی اور یزیدی بحثوں میں نجات ہے؟ قوم کو برباد کرنے لگ گئے ہو، چار پیسے کر کے پوری قوم کو تباہی کے کنارے پر لا رہے ہو۔ جگتے سنا سنا کر مسجد کے اندر تم نے ایک میلے کا سما پیدا کر دیے۔ او مسلمانوں کی جماعت، مسئلہ سمجھو، مسئلہ کیا ہے؟ اگر حسینی اور یزیدی پر نجات ہوتی، اللہ کی قسم سب سے پہلے یہ مسئلہ ہم بیان کرتے، ہم سے پہلے میرے علامہ احسان الہی دہیر رحمہ اللہ بیان کرتے۔ حبیب الرحمن یزدانی خنجر توحید کے خاطر کا ہے، وہ نہ بیان کر سکتا تھا؟ تفریقوں پر تفریقیں، یہ نجات کا مسئلہ نہیں ہے۔ نجات کا مسئلہ یہ ہے تو رب کو رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تیرا پالن ہار، تیرا لجپال، تیرا غریب نواز، تیرا بندہ نواز کون ہے؟ اونچی آواز میں بولی۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، پیر مریدوں کو کہہ رہے ہم بھی گمراہ، ہم نے تمہیں کہا تھا آؤ اس قبر کو چاٹو، اس قبر کو چاٹو، یہاں پر سجدے کرو، نذرانے چڑھاؤ، نیازیں دو، جمعراتیں تیار کرو، 11ویں 12ویں پکاؤ۔ توبہ ٹیک سنگھ کے میں ایک گاؤں کے اندر جلسہ کرنے گیا، وہاں لکھا ہوا تھا 17ویں شریف۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے 11-12 قابو نہیں آ رہی تھی، انہوں نے 17ویں شروع کر دی۔ او اہل اسلام، ہنسنے کا رونے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے۔ ہمیں تو یہ نظر نہیں آتا کہ حافظ آباد کے اندر 9 گزے کی عبادت ہو رہی ہے، گجرانوالہ کے اندر اور شیخو پورہ میں سیدوں کی عبادتیں ہو رہی ہے۔ یہ ادھر نظر آ رہا ہے تو قوم کو ایک نئی مصیبت کے اندر کھڑا کر دیا۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، اب پیر بھی کہہ رہے، اب تو کہتے ہیں جی پتہ لگے گا اوپر، ہم بھی کہتے ہیں پتہ ابھی لگ گیا ہے، اوپر تو لگنا ہی لگنا، ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ تم قبر پرست، مشرک، چٹ بت چٹ۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔
آج کے دن تو ہم سب بھی مشترک عذاب میں، جوتیاں تو پڑیں گی ساروں کو. حسب جہنم، جہنم کی لکڑیاں جن کی یہ عبادتیں کرتے ہیں، جن کو یہ دعوت دیتے ہیں. ہائے ہائے، کلمہ توحید کی لاج رکھ، اس کے کسی مطالبے کو نمبر 4 رد نہ کر. ذالک نفعل بالمجرمین، اللہ کہتا ہے ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں کہ چل بابا جی تو بھی تیرا مرید، لڑ جو پڑے. اور ہم سب کو کیا کہتے ہیں؟ بے مرشدے. ان کا کوئی مرشد نہیں ہے. ہمارا اللہ، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کوئی نہیں. اس لیے سارے پھنسے کھڑے ہوں گے. قرآن ہے. اور جرم کیا بیان کیا؟ یہ چوتھا نمبر جرم کیا بیان کیا؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب انہیں کہا جاتا الہ ایک، مشکل کشا ایک، حاجت روا ایک، اولاد دینے والا ایک، بگڑیاں بنانے والا ایک، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا ایک ہے، یہ تکبر کیا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. حاجت روا مشکل کشا ایک خدا، ایک خدا. حاجت روا مشکل کشا ایک خدا، ایک خدا. ہمارا یہی تو نعرہ ہے. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ. یہ نہیں سمجھ آ رہا مسلمانوں کو، یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر کسی قبر کو سجدہ حرام. یستکبرون. اور کہتے کیا تھے؟ واہ بھائی واہ، جیسے آپ اور ہم کہتے ہیں. شاہ صاحب ویسے بات تو آپ کی صحیح ہے کہ جمعرات میں نہیں جانا چاہیے. وہ کیا دیتے ہیں؟ ختم شریف. ختموں میں نہیں جانا چاہیے، ختموں میں نہیں جانا چاہیے. اور اب تو اہل حدیثوں نے شروع کر دیا ہے. پنجابی صاحب، اہل حدیثوں نے، آج ہی مجھے پتہ لگا فلاں کا باپ مر گیا، اس نے مولوی بلا کر جلسہ شروع کروا دی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اہل حدیث ہو تم نے بھی وہی کام شروع کر دیے اور ثواب مل رہا ہے. اور یہی تو وہ کہتے ہیں بچوں کو بلاؤ مدرسے سے، وہ قاعدے لے کر آئیں، وہ پارے لے کر آئیں، وہاں پر بیٹھیں، پھر ابا جی اماں جی کے لیے قرآن پڑھیں اور اس کا ثواب آگے بلٹی ٹی سی ایس کے ذریعے جائے. یہی کام ہم نے شروع کر دی ہے. یہ میں تیجا تو نہیں، میں نے شاہ صاحب کو بلایا، میں اپنا ہی دیکھتا ہوں، مجھے فلانے کو بلایا. جی کیوں بلایا؟ آج تیسرا دن امی جی کو میں نے کہا چلو تقریر کروا کے سب کو کھانا کھلا دوں گا. فرق کیا ہے تم میں اور ان میں؟ مجھے کوئی ڈر نہیں کسی سے. فرق بتلا. کوئی مائی کا لال آ کر مجھے سمجھا. وہ تیجا کرے تو بدعت، تو کرے تو ثواب. اگر یہ کام دین ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ خطبہ دیتے تیسرے دن کہ عبداللہ فوت ہوا ہے، چلو آج خطبہ دیتے ہیں تیسرے دن. اور کہتے ہیں اتنی سختی جائز نہیں ہے، اتنی سختی. یہی تو وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. ہم اپنے الہوں اور بابوں اور مشکل کشاؤں کو ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر چھوڑ دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہی تو آپ کہتے ہیں. آپ کے سیاسی لیڈر وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ساروں کے ساتھ، مولوی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. میں ایک جگہ پر گیا، میت ہو گئی، ہمارا پڑوسی تھا، ہمارا بھی حق بنتا تھا کہ جانا چاہیے. نبی یہودی کے گھر چلے گئے تھے. میں گیا تو مولوی ہمارے مسجد خطیب ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا. جو ہی اس کی میز پر نگاہ پڑی، پھٹ ہاتھ نیچے کر دی.
کس سے ڈرا؟ کہ سید کل کو کلاس لے گا کسی جلسے میں تو لے رہا ہوں اس کی کلاس اور لیتا رہوں گا قیامت تک، کہ جب تو اہل بدعت کے پاس گیا فرق کیا ہے تجھ میں اور مجھ میں، وہ بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے تو بھی اس کے ساتھ مل کر، ہم بھی گئے، ہم 3 بھائی گئے اور بیٹھے اور اونچی آواز میں کہا انا للہ، سارے ہمارے طرح متوجہ ہو گئے۔ ہم نے کہا جی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ بابا جی چلے گئے اپنی تیاری کریں، اور تیاری عقیدہ توحید کے ساتھ کریں، کوئی دعا نہ مانگی۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، میری قریب کی ایک عورت فوت ہوئی، میرے بیٹے کی نانی ساس بنی، کیا بنا، بڑی عمر کے آگے۔ ہم چلے گئے، جانا تھا۔ میری بہو کی دادی فوت ہو گئی، یاد آ گئے، ہم چلے گئے، وہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو آ رہا ہے جی، جو دعا منگو جی، دعا منگو، اور ابا جی واسطے منگو جی، ابا جی واسطے، اما جی واسطے منگو جی، اما جی واسطے، سارے گراؤں واسطے منگو جی جڑے مر گئے، سارے گراؤں۔ وہ مولوی بم جاؤ، وہ بھی جاؤ کہ میں بیٹھا رہا ایسی، ایک آدمی کہتا ہے، تھوڑا وقفہ ہوا کہ شاہ صاحب ایک بات پوچھوں، میں نے کہا پوچھیں، کہتے ہیں آپ اپنے عقیدے میں بڑے پکے، آئے کاش اللہ سب کو ایسا ہی کر دے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا دنیا نے دعائیں مانگی، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ میں نے کہا میرے محمد نے نہیں اٹھائے تو میں کیسے اٹھاؤں، میں کیسے اٹھاؤں؟ اور جب یہ دعوت محمد کریم انہیں دیتے، وہ کہتے شاعر اور مجنون کے کہنے پر ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیں۔ آج بھی قبر پرست یہی کہتے ہیں، وہابیوں کے کہنے پر ہم میلے بند کر دیں۔ کیوں کریں گے؟ تمہارے مولوی ان کے میلوں میں جا کر پیسے کھا کر آتے ہیں، سور کھا کر آتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر۔ اور سن لو، ہم نے علماء کو پیسوں میں تولنا شروع کر دیا۔ کہ پوچھو یہ کتنے پیسے لیتا ہے، جیسے منڈی میں بیلوں کی قیمت لگتی ہے، مولویوں کی یہ قیمتیں لگنے لگ گئی۔ یہ کردار ہے مولویوں کا۔ اس کی فیس کتنی ہے جی؟ ہاں جی، کتنا خرچہ لو گے؟ اور پھر جو نہ دے اس کو ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہو، پھر وہ آڈیو لیک ہو جاتی ہے، کوئی حیا شرم ہوتی ہے؟ ہم ان میں سے نہیں، غلط ہو گئے، غلط فہمی ہو گئی ہے کسی کو کہ مجھ جیسے بندے کے بارے میں کہے کہ 25,000 دوں گا تو جمعہ لے دو۔ غلطی لگ گئی ہے تمہیں، ہم ان میں سے نہیں۔ اپنے 25,000 اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ ہم تو اس سیلاب کے سامنے بند باندھنے آئے ہیں جو قبروں کا سیلاب آ رہا ہے۔ جو بدعات کا محرم گزرا تو دل کے پجاریوں کا مہینہ، ربیع الاول آ رہا ہے تو سبز چادروں والوں کا مہینہ۔ تم نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے۔ ہم طوفانوں سے لڑ گئے، خاندان کو چھوڑا، برادری کو چھوڑا، رشتے ناتوں کو توڑا۔ وجہ یہ تھی وہ دل کے پجاری تھے، ہم ایک رب کو ماننے لگ گئے تھے۔ فرق یہ تھا، ہم نے محمد کریم کا کلام سنا اور پڑھا، اور لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو جب دیکھا تو ایسے مانا جیسے ماننا قوم سے وہ راستہ اور وہ مہینہ اور وہ دن اور وہ علاقے یاد آ گئے، جیسے محمد کریم کے صحابہ کو ستایا تھا، ہمیں ایسا ستایا گیا۔ ہماری بولی لگاتے ہو، حیا نہیں آتی؟ اگر اہل توحید ہو تو شرطیں پوری کرنی پڑے گی۔ میں تو کہتا ہی رہوں گا، کب تک؟ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں مسلمان ہوا، سن 83 یا 84 کی بات ہوگی، میں کدھر تھا اور کدھر آ گیا ہوں۔ وہ دن اور آج کا دن کوئی دنیا کے اندر کوئی شخص نہیں کہہ سکتا
کہ فلاں جگہ پر اس نے تعویذ پہن لیا تھا اور فلاں کی خاطر اس نے ختم میں حصہ ڈال لیا تھا اور فلاں کے لیے اس نے مغفرت کی دعا کر دی تھی. نہیں. کیوں؟ ہم اس ابراہیم کی ملت پر چلنے والے ہیں جس نے اپنے باپ کو کہہ دیا تھا یہ پکڑ اپنی بستی، میں بستی چھوڑ کر جا رہا. ساری قوم نے اسے آگ میں ڈالنا چاہا. فرشتے بھی آئے، تاریخ کے اندر آتا ہے، کچھ روایتیں اسرائیلی ہے، اس نے ایک ہی بات کہی تھی، پلٹ جاؤ، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی. یہ کلمہ توحید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال اللہ نے مجھے علم دی ہے، ہدایت دی. اس زمین کی طرح جس پر میਂہ برسے، اس میں کچھ حصہ ایسا ہے جو پانی کو جذب کر لیتا ہے، پانی کو جذب کر لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے، وہاں پر سبزہ اگتا ہے، لوگ فائدہ اٹھاتے. کچھ حصہ ایسا ہے جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے، پانی پیا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے. اور کچھ حصہ ایسا چٹیل ہے کہ پانی گرتا ہے، رکتا نہیں، پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں قرآن و سنت سنتے ہیں اور پھر کلمہ توحید پڑھتے بھی ہیں اور اس کا پورا مطالبہ پورا نہیں کرتے. آگے چلتے ہیں. نمبر 5. کتنے بجے اذان ہے عشاء کی؟ حاجی صاحب پوری کر دوں 7 شرطیں کہ نہیں کر دوں؟ 5ویں شرط. نمبر 5، لا الہ الا اللہ کے معنی میں پوری طرح مخلص ہو جانا. ہائے ہائے. دلیل فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کے لیے عبادتوں کو خالص کر لو، اخلاص پیدا کرو. الا للہ الدین الخالص. خبردار، اللہ کے دین میں ملاوٹ نہیں. آلو جو ہر سبزی میں چل جائے، کیسا حدیث ہے، کبھی بریلیوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر، وہاں بھی نماز، کبھی کسی حنفی کے پیچھے وہاں بھی نماز، کبھی اہل حدیث کی مسجد میں وہاں بھی نماز، احمد حسن کی مسجد میں وہاں بھی نماز. الا للہ الدین الخالص. مواحد کی نماز کسی مشرک کے پیچھے سارے پڑھتے ہیں، سارے ہی پڑھتے ہیں. سیاسی لیڈر تو سب سے آگے ہی کر دیتے ہیں پلیتوں کو. قربان جاؤں، اللہ ہمیں اس کے نقش قدم پر چلا. علامہ احسان الہی دہیر رحمہ اللہ. ہائے ہائے. 9 ستارے بھائی بھائی بھٹو تیری شامت آئی. اس وقت میں 5ویں کلاس کا طالب علم تھا. ہمیں نہیں پتا تھا اہل حدیث کون ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا کون اہل حدیث ہوتے ہیں. لیکن ایک بات اس کی تاریخ میں ہم نے پڑھی. اینکر آیا، نماز کا وقت ہوا، سارے ہی بھائی بھائی تھے نا، سنی سارے فلانے یہ وہ. اس نے کہا سرکار نماز نورانی پڑھا رہا ہے. کہتا ہے بھٹو کے خلاف اتحاد ہو سکتا ہے، مشرک ہمارا امام نہیں بن سکتا. نہیں ہو سکتا. ہم جس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، نماز جی ہو جاتی ہے، آپ کی نہیں ہوتی. میں تجھے تب مانوں کہ جو کسی گاڑی میں سفر کرے اور تجھے کان میں کہا جائے ڈرائیور نہیں ہے، کنڈکٹر بیٹھا ہے سٹیئرنگ پہ، کنڈکٹر بیٹھا ہوئے، پھر میں دیکھوں تو یہاں سے لاہور جائے، چھلانگ مار کے نیچے اترتا ہے، ساتھ والے کہتا جان بچانی تے آ جاؤ جلدی، نیچے اتر کہتا کیا ہوا؟ کنڈکٹر مارے گا کہیں کم بخت جان. اور تجھے جان کی فکر ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے؟ جو قبروں کے پجاری ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، جو ختمہ اور تیجے اور 40ویں مولوی تمہارے جاتے ہیں ان کا امام بنا لیتے ہو. کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں اسماعیل سلفی کی روحانی اولاد؟ کہاں سے لاؤں جنہیں دیکھ کر کبھی نوجوان بغیر کسی جلسے کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے؟
سے لاؤں اپنے استاد عبداللہ بہاولپوری کو؟ کلمے کی لاج رکھیے. آپ کے ایمان کو تازہ کروں؟ بولو. چندہ جمع ہو رہا ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، جہاد فنڈ آ رہا ہے. میری مسجد میں بھی آیا، میرے استاد کی مسجد میں استاد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، چارپائی پر ایک شخص چمڑا لے کر آیا قربانی کے دنوں میں. آپ نے دیکھا یہ بندہ میری مسجد کا نمازی نہیں ہے. ہائے ہائے. کہا ادھر آؤ. وہ آگے. کہاں سے آئے؟ کہا جی یہاں پیچھے سے آیا. یہاں جمعہ پڑھتے ہو؟ نہیں. تم کون ہو؟ کہنے لگا مسلمان ہوں. آپ صاحب نے کہا مسلمان سارے ہوتے ہیں، یہ بتا یا علی مدد والا مسلمان ہے یا رسول اللہ مدد والا مسلمان؟ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد والا مسلمان. میں انتظامیہ کو بھی کہہ رہا ہوں، علماء کو بھی کہہ رہا ہوں. کہنے لگے ہو نوجوان، وہ تمہاری مسجد کا مینار نظر آ رہا ہے، بڑا اونچا مینار تھا ہمارے باولپور میں، یہ کھال اٹھا تو ان کو دیا، وہاں پر تجھے کھال قبول ہوگی. ہم تیری کھال نہیں لیتے. یہاں پوچھتے تک نہیں ہو رسید کون کٹوا رہا ہے؟ سود کے پیسے آ رہے ہیں یا حرام کے آ رہے ہیں، جوئے کے آ رہے ہیں، لاٹری کے آ رہے ہیں؟ مسجد میں اے سی لگا دو. وہ کہنے لگا کمال کا مولوی ہے، زندگی میں ایسا مولوی نہیں دیکھا. کہتا یہاں نہیں کرنے وہاں دے کر. میں تو نہیں وہاں لے کر جاتا، میں آپ کو ہی دوں گا. ہے جرت کسی عالم کے اندر ایسی؟ مجھے بتلاؤ. آپ کہنے لگے ثواب نہیں ملے گا. ہائے ہائے. اے بتلاؤ، تیری میری مسجد میں لاکھ روپے آئے یا 10 روپے آئے اور میں لے کر کہوں تو یہ ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ تو غیر اللہ کا پجاری، قبروں کا دیوانہ. تیرا اسلام سے کیا تعلق؟ وہ کہنے لگا جی ثواب ملے نہ ملے دوں گا کھال یہیں. حجت قائم ہو گئی. آپ کہنے لگے پرسوں جمعہ ہے، پھر ذرا جمعہ میرے پیچھے پڑھنا. آیا جمعہ کے اندر داخل ہوا، تیسرا جمعہ پڑھا، حدیث ہو گیا. یہاں قبر کے پجاریوں کو کہتے ہو چندہ دے تجھے جنت ملے گی، جہاد میں کلاشن کوف دے تجھے جنت کا ٹھیکیدار بنا دے. ہم قوم کا بیڑا غرق کر کر رکھ دیا ان مولویوں نے. اکثریت ایسی آ رہی ہے. وہ دن گئے، یاد ہے آپ کو دن؟ ابو بکر غزنوی کبھی تقریر کرتا تھا، لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. عبد القادر روپڑی قرآن پڑھنا شروع کرتا تھا، 2.5 رکوع ایک سانس کے اندر پڑ جایا کرتا تھا. کبھی مجلس قرآن سے گرم ہوتی تھی، اس کے نور سے، اس کے ایمان سے ایمان تازہ ہوتے تھے. آج کوکڑا چپاتی جو میں رات آئی ہے، یہ سیرت النبی کان پرس ہو رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور مولوی کہتے ہیں یہ میرے باپ کا صدقہ جاری ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ستیہ ناش کر کے رکھ دیا قوم کو. فرمایا جو کلمے کے اندر اخلاص، کلمے میں اخلاص، یہ 5ویں شرط ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد الناس بالشفاعة یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. جو دل کی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت ضرور کروں گا، ضرور کروں گا. او اہل ایمان، چاہتے ہو کہ نبی شفاعت کرے؟ جو چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. میں تو چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. سب چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں. پھر کیا کریں؟ ختموں پہ جائیں، ٹک ٹاک مولوی کو بلائیں، ان کو بلائیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم، میں آپ کو اللہ کی توحید کا اور پیغمبر کی اطاعت
اور کلمے کی شرائط. نہ میں کوئی عالم ہوں نہ میں کوئی خطیب ہوں، ٹوٹی پھوٹے باتیں کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. آمین. آپ سے کہتا ہوں کیا آپ کی مجلس میں، آپ کی جماعت میں اہل علم مر گئے؟ آپ کا شہر تو اہل علم کا شہر. حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تعالی، استاد العلماء، ارشاد الحق عصری، محدث دورہ، حافظ مسعود عالم، شیخ الحدیث، اہل علم کی بھرمار ہے. ہم نے مزاج تبدیل کر دیے ہیں قوموں کے، مسلک اور منہج کو ہم نے چھوڑنے کا راستہ اپنانا شروع کر دیا. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ تمہاری بے خونی کرتے رہیں گے اور کون کو سمجھاتے رہیں گے. ان کو بلاؤ جن کو اللہ نے ورثۃ الانبیاء بنایا، نبیوں کا وارث بنایا. فرمایا جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے، ان اللہ تعالی حرم اللہ علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. اے اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو دل کی گہرائیوں سے کلمہ پڑھتا ہے، دوزخ میں کبھی نہیں جائے گا. اخلاص کے ساتھ. معنی کیا کہ صوفی بن کے اخلاص ہو جائے؟ نہیں. یہ جو معاشرے کے اندر گندگیاں، بدعات، ان سے ہٹ کر دلیری کے ساتھ کہتا ہے. دروازہ کھٹکتا ہے جی کون؟ جی محرم کا حلیم ہے. باہر نکل کہتے ہیں یہ تو حرام ہے، ہم نہیں کھاتے. سیدھی سی بات. اور تم بھی نہ کھاؤ. حرام ہے بھائی غیر اللہ کے نام کا، اللہ نے حرام قرار دیا سورۃ مائدہ کے اندر. وہ چوک جائے گا اور اگلی دفعہ دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا. اس کا دروازہ، وہ مجھے یاد ہے ایک واقعہ. تبلیغی جماعت آتی ہے نا دروازے پر، ڈور ٹو ڈور. وہ جو ان کا ایک آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ نے دروازہ کھٹکانا ہے، آپ نے سلام کرنا ہے، آپ نے گفتگو کرنی ہے. مختلف ذمہ داری. وہ دروازہ کھٹکانے گیا نا اسلم بھائی کا، ہمارے ایک اسلم صاحب تھے. اس نے کہا اس کا نہیں کھٹکھٹانا. اس نے کیوں؟ میں نے کہا گھر جا کے بتاؤں گا. جب آگے مسجد میں سچا اس نے کہا وہ میں نے امیر صاحب ایک بات پوچھنی ہے، وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا. کہا وہ اہل حدیث تھا، پڑھ جاتا میں. ہائے یہ ہے جرت. اور ہوتا سیاسی مولوی، کہتا جلو میں بھی آنے، میں نے ووٹ لینا تم سے. میرے دل میں ایک بات آئی کہ یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں جو ایک اللہ اور نبی کو مان. کہتے جماعت ختم ہوئی، وقت پورا ہوا، جب میں فریق کیا میں سیدھا وہاں اٹھایا، اس بندے کے گھر پہنچ گیا. شیخ صاحب آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں اہل حدیث. اندر سے اہل حدیث کوئی میٹھا نکلا، ہماری طرح کا کڑوا نہیں نکلا. خشکے اہل حدیث جو کسی کو پانی بھی نہ پوچھیں. اکثریت کی حالت. کوئی آ گیا، اس نے کہا جج تیری کیسی تو کدھر آ گیا؟ پہلے ہی نہیں سنبھلتے اہل حدیث، تو اور اوپر سے آ جا. اس نے کہا جناب آئیے. اس نے قرآن کھولا، حدیث کھولی. پہلی مجلس میں وہاں سے بستر اٹھایا، کہنے لگا میں نے جانا ہی نہیں، میں تو اہل حدیث ہوں آج سے. یہ ہے اخلاص. یہ اخلاص. باقی رہ گئے 2 شرطیں. دعا کریں انشاءاللہ پھر صحیح. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.